انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی خاندان پر یا گروہ پر مشکل وقت آتا ہے تو خاندان یا گروہ کا سربراہ اپنے اچھے وقتوں میں بنائے گئے اثاثوں کو بیچ کر اپنی اور اپنے پیاروں کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستان اس وقت اپنے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ چاروں طرف سے مشکلات نے اس مملکت کو گھیرا ہوا ہے۔ اب وقت آ پہنچا ہے کہ جب اس ملک کے کرتا دھرتا ان قیمتی اثاثوں کو عالمی منڈی میں فروخت کرنے کے لیے پیش کر دیں جن کو پچھلے 76 سالوں سے پاکستان کی غریب عوام کے خون سے پالا پوسا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہوں کہ یہاں اثاثوں سے مراد اسٹیل مل، پاکستان ایئر لائنز یا ریلوے وغیرہ ہیں۔ نہیں جناب، آپ غلط سمجھے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 76 سالوں سے کسی ادارے یا انسٹیٹیوشن کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو پچھلے 76 سالوں سے جن کو پروان چڑھایا ہے وہ انتہا پسند دہشت گرد شخصیات اور گروہ ہیں۔ پاکستان کے کرتا دھرتاؤں نے ہمیشہ سے دہشت گرد شخصیات اور ان کے زیر اثر چلنے والے متشدد گروہوں کو ہی اپنا اثاثہ سمجھا ہے۔ اب جب پاکستان پر کڑا وقت آن پڑا ہے تو لازم ہے کہ ہم اپنے قیمتی اثاثوں کی عالمی منڈی میں سیل لگا دیں اور دیگر ممالک کو دعوت دیں کہ وہ جس اثاثے کو چاہیں ہم سے اچھی قیمت میں خرید لیں۔ حافظ سعید، مسعود اظہر، داؤد ابراہیم وغیرہ جیسی دہشت گرد شخصیات ہوں یا لشکر طیبہ، حرکت المجاہدین، جماعت الدعوہ اور لشکر جھنگوی جیسی دہشت گرد تنظیمیں ہوں، ان کے خریدار ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بآسانی مل جائیں گے۔ حافظ سعید، مسعود اظہر، داؤد ابراہیم، لشکر طیبہ اور حرکت المجاہدین وغیرہ کے بدلے میں ہمیں ہندوستان سے اچھے پیسے مل سکتے ہیں اور لشکر جھنگوی، سپاہ صحابہ اور جند اللہ وغیرہ کے بدلے ایران ہم کو اچھی رقم دے سکتا ہے۔ اسی طرح مجھے پختہ یقین ہے کہ دیگر ممالک کے مطلوب دہشت گردوں کی بڑی تعداد بھی ہمارے ہی پاس سے برآمد ہوگی۔ یہی بہتر ہے کہ ہم ہر ملک کو اس کا مطلوب فرد یا تنظیم بیچ دیں اور بدلے میں اچھی رقم وصول کر لیں۔ اس تمام عمل کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ملک کی تمام مالی مشکلات حل ہو جائیں گی اور ہمیں پھر امریکہ اور IMF کے جوتے چاٹ کر چند ارب ڈالر کی بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ان منحوس دہشت گردوں سے جان چھڑوا کر ہماری قوم ذلت اور ناکامی کی دلدل سے باہر آ کر ترقی اور کامرانی کی راہ پر چل پڑے گی۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان کو ہمیشہ کے لیے FATF کی بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا اور پھر کوئی ہم کو بچانے والا نہ ہوگا۔